دیکھیں مایوس مت ہوں، اب قبولیت کی گھڑی بے حد قریب ہے۔ تم دیکھو گے کہ اللہ پاک خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک پہنچائے گا۔ تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً اللہ بھی ان نعمتوں کو دیکھ رہا ہے جن کے لیے تم روتے ہو، ہر اس محبوب شے کے لیے جس کی تمہارے دل میں تمنا ہے، اور وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم نے تہجد کی دعاؤں میں مانگ رکھا ہے۔ تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے، اللہ تمہیں اس قدر نوازے گا۔ انتظار کرو، تمہاری دعا اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر معاملات کو سنبھالنے والا ہے، وہ جلد ہی تمہاری کہانی کو مکمل کر دے گا، اور اللہ تو تمہیں لڑکھڑاتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ اللہ اس محبوب چیز کو جس سے تم محبت کرتے ہو تم سے کبھی بھی جدا نہیں کرے گا۔ اگر تم اللہ کو ایک بار پکارتے ہو تو وہ 100 دفعہ پلٹ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میرے بندے، میں یہاں ہوں، میں ان آنسوؤں سے واقف ہوں جو تیرے اندر گرتے ہیں، میں ان تکلیفوں کو بھی جانتا ہوں جو تو اپنے اندر چھپا رہا ہے، میں ان چیزوں سے بھی واقف ہوں جو تم دل میں دبا کر ساری دنیا سے چھپا کر راتوں میں روتے ہو۔ سنو، وہ ہر شے سے واقف ہے، ہر شے سے باخبر ہے، تم اس پر یقین رکھو۔ وہ ہر محبوب شے کو تمہارے حق میں بہتر کر کے تمہارے نصیب میں لکھنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں کہ ڈرو نہیں، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ خود کو اتنی مشکل میں کیوں ڈالتے ہو جب تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، میرے پاس آ اور دعا مانگ کر تو دیکھ میں تجھے کس طرح تیری چاہتوں سے نوازتا ہوں۔ اور جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں بچا لے گا، وہ تمہاری محبوب چیز کو تمہارے قدموں میں لے آئے گا، تو پھر تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ تو تم میں پھر کیوں وہ ڈر اور خوف جنم لیتے ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان سے مت ڈرو، اپنے نصیب اور مقدر سے مت ڈرو، یہ نصیب اور مقدر تو اللہ ہی بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو اور اس کے لیے اپنے دل میں چاہت لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہو تو میں ان دعاؤں کو بے حد قریب ہو کے سنتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں اس قدر قریب کرنا چاہتا ہوں کہ تم ایک دعا کرو تو میں 1000 بار پلٹ کر جواب دوں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم کسی چیز سے محبت کر کے تم تہجد کی نمازوں تک پہنچ جاتے ہو تو پھر تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا جاتا ہے، اور عنقریب تمہیں اتنا دیا جاتا ہے کہ تم راضی ہو جاتے ہو۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی تم جاتے ہو۔ کتنا خوبصورت اور کتنا یہ دل کو سکون دینے والا جملہ ہے، کتنی پیاری آیت ہے یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، اور میں ہمیشہ تمہارے ہر حال سے واقف رہوں گا۔ تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ان تکلیفوں سے ہارنے لگتے ہو؟ کیوں ان دنیا کی باتوں میں آ کر اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہو؟ اگر کسی شخص سے محبت ہے اور وہ جدا ہو گیا ہے تو کیوں دل چھوٹا کرتے ہو؟ تمہارا رب تو انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تو جو ماں کے پیٹ سے کسی بچے کو پیدا کرتا ہے تو کسی پیدا ہوئے انسان کو، کیا اس کے دل کو تمہارے لیے بدل نہیں سکتا؟ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سب دیکھ رہا ہوں، تمہاری ان تمام آہوں سے واقف ہوں جو تم رات کے آخری پہر کسی شخص کے لیے، کسی محبوب چیز کے لیے، کسی محبوب شخص کے لیے بہاتے ہو۔ میں تمہارے دل کی ان تکلیفوں سے واقف ہوں جو کسی کی جدائی میں آ کر تمہارے دل سے نکلتی ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھو اور پریشان مت ہونا۔ اللہ کہتا ہے مجھ پر یقین رکھو، میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے نکال دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ راستے خود بناتا ہے، اللہ خود محبوب چیزوں کو
محبوب شخص کو تمہارے قدموں تک لے کے آتا ہے، اور جانتے ہو تمہارے دل میں جو ایک دعا اٹکی ہوئی ہے کسی شخص کو پانے کی، کسی کی محبت حاصل کرنے کی، جب تم رات کے آخری پہر اٹھو گے، جب تم وضو کرو گے، جائے نماز بچھاؤ گے اور تہجد کے 2 نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ گے، آنسو بہاتے ہوئے جب اس شخص کو، اس محبوب چیز کو اپنے رب سے مانگو گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ میرا رب تو ہر اس چیز پر قادر ہے جسے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ تمہیں ہر وہ چیز دینے پر قادر ہے جس کے لیے تمہارے دل میں محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرنے پر قادر ہوں۔ پھر تم کہو گے اللہ نے تو معجزہ کر دیا، اللہ نے تو میرے لیے وہ لکھ دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ پھر تمہارا جو دل سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا، جب تم گرنے کے قریب تھے تو تمہارا وہ بے چین دل اطمینان پا جائے گا اور تمہیں دعا کی توفیق اور فتح کا صلہ نصیب ہو جائے گا، اور تم اس قدر راضی ہو جاؤ گے کہ اللہ کے حضور شکر کے سجدوں میں گر جاؤ گے، اور پھر تمہاری ہر خواہش پر کن فرما دیا جائے گا۔ پھر ہر اس شخص کو تمہارا نصیب لکھ دیا جائے گا جس سے تم محبت کرتے ہو، ہر اس محبوب چیز کو تم تک لایا جائے گا جس کی تم چاہت کرتے ہو، پھر ہر اس انسان کو تمہارے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا جس کو تم رات کو سجدوں میں مانگتے ہو، جس کے لیے آنسو بہاتے ہو۔ اس لیے اللہ سے کبھی بھی بے یقین مت ہونا، اللہ پر اپنا بھروسہ کبھی ختم مت کرنا، اللہ پر کبھی بھی اپنے اعتماد کو ٹوٹنے مت دینا۔ اللہ تو ایسے طریقوں سے راستے بناتا ہے کہ چلنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تو اس قدر خوبصورت منزلیں عطا کرتا ہے کہ مسافر راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی چیز سے محبت ہے، کسی محبوب شے سے محبت ہے، کسی انسان سے محبت ہے، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، تو اللہ پر یقین کر کے دیکھو، اس سے دعاؤں میں مانگ کر تو دیکھو، دیکھنا کس قدر تمہارا رب تمہاری ہر چیز، ہر دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی۔